حضرات گرامی، مجھے دارالفتہ کے اندر بیٹھتے ہوئے اور دارالفتہ والقضاء کے اندر بیٹھتے ہوئے لگ بھگ 14 سال ہو چکے ہیں، اور 14 سال کے اندر سینکڑوں فتوے ہم نے لکھے، سینکڑوں فیصلے کیے۔ اس کے تناظر میں چند باتیں آپ حضرات سے کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت بھی 200-300 درخواستیں ہمارے پاس جمع ہوں گی یا اس سے زیادہ ہی ہوں گی۔ ہمارے پاس اکثر جو مسائل آتے ہیں اس کے تعلق سے میں یہ عرض کروں کہ زیادہ تر ہمارے پاس جو مسئلے آتے ہیں وہ نکاح اور طلاق کے آتے ہیں، اور نکاح اور طلاق کے تعلق سے جو میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں اور پھر اس کی جو آخر کار اس کا انجام ہوتا ہے وہ طلاق تک جا پہنچتا ہے۔ اس تعلق سے اس تجربے کی روشنی میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شوہر کو یہ پتہ نہیں کہ میرے حقوق کیا ہیں، اور بیوی کو یہ پتہ نہیں کہ میرے حقوق کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شوہر کے بیوی پہ حقوق رکھے ہیں، اسی طریقے سے بیوی کے شوہر پر حقوق رکھے ہیں۔ اگر شوہر مکمل طور پہ حقوق ادا کرے اور بیوی مکمل طور پہ حقوق ادا کرے تو پھر 80-90% مسائل یہ گھر کے دروازے کے اندر ختم ہو جائیں، باہر آنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے حقوق جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھتے، لیکن یہ بھی ایک کڑوی سچائی ہے کہ جس وقت گفتگو ہوتی ہے تو شوہر کو اپنے حقوق یاد ہیں کہ بیوی کو میرے کہتے حقوق کیوں نہیں، میرے حقوق ادا نہیں کرتی، اور بیوی کو بھی کسی حد تک معلومات رہتی ہے کہ شوہر کے اوپر کیا میرے حقوق ہیں، لیکن یہ نہیں پتہ رہتا کہ شوہر کے میرے اوپر حقوق ہیں، اور شوہر کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ اس بیوی کے میرے اوپر حقوق ہیں۔ اپنا حق تو یاد رہتا ہے، دوسرے کا حق یاد نہیں رہتا، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے کہ ہر ایک حق والے کا حق ادا کرو، اس سے معاشرے اور سماج کے اندر چین بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، امن بھی ہوگا، امان بھی ہوگا۔ حضرات گرامی، اس تعلق سے چند باتیں میں آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آگے بڑھانے کے لیے، افزائش آدمیت کے لیے اور اولاد آدم کے اضافے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسا مبارک رشتہ قائم کیا ہے میاں اور بیوی کا، اور دنیا کے سارے رشتے یہ دنیا کے اندر آ کر کے قائم ہوئے ہیں، لیکن یہ واحد ازدواجی رشتہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نہیں جنت کے اندر قائم فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر پیدا کیا، اور جنت کے اندر کس چیز کی کمی تھی؟ جنت کے اندر بہاریں بھی ہیں، ہیر، اور اس کے علاوہ جنت کے اندر حور و قصور بھی ہیں، جنت کے اندر علمہ بھی ہیں، جنت کے اندر ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور جب انہوں نے عرض کیا مولا یہ کیا ہے، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ آدم یہ تمہاری بیوی ہے اور اس کے پاس تمہیں راحت ملے گی۔ حضرات گرامی وقار، یعنی میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنت کے اندر ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن وہاں بھی انسان کے سکون کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو پیدا کیا ہے، اور قرآن حکیم بھی یہ کہتا ہے کہ بیوی اور شوہر کا یہ جو رشتہ قائم ہوتا ہے اس کا مقصد بھی یہ بتایا گیا ہے تاکہ یہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ سکون اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سکون رکھا ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اندر کسی طرح کا کوئی سکون ہو ہی نہیں سکتا جب تک گھر کے اندر بیوی ہو۔ یہ وہ متبرک رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب اس تعلق سے میں چند باتیں اور چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت کے اوپر حاکم ہے۔ اب مرد کو حاکم اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ تبارک و تعالی نے جہاں مرد کی حاکمیت اور مرد کی حکومت گھر کے اندر پیدا کی ہے، اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وعاشرہن بالمعروف، کہ اپنی عورتوں کے ساتھ تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے کے ساتھ اور بہتر طریقے کے ساتھ، اور
اور جتنے حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ کر سکتے ہو وہ بھی تمہیں کرنا ہے۔ اب اس تعلق سے چند احادیث مبارکہ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین، کہ 5 چیزیں تمام رسولان اعظام کی تمام انبیاء کرام کی سنت ہیں، یعنی جتنے انبیاء جتنے مرسلین دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں یہ 4 چیزیں سب کی سنت ہیں۔ اور سب سے پہلی سنت ہے الحنا والتعطر، یعنی ایک حنا کا مطلب ہوتا ہے مہندی لگانا، یعنی اگر داڑھی کسی کی سفید ہو جائے اور اس داڑھی کو اگر وہ لال رنگ کر دے تو کالا رنگ تو ناجائز ہے، لیکن اگر لال رنگ کر دے تو یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور دوسرا والتعطر، اور دوسرا ہے عطر لگانا، یعنی خوشبو لگانا، اس سے انسان کا ذہن کو بھی جلا ملتی ہے، انسان کے ذہن بھی اس سے طاقتور ہوتا ہے، اور یہ انبیاء کرام کی بڑی پیاری سنت بھی ہے۔ اور جس محفل کے اندر بیٹھیں گے اس محفل کے لوگوں کو سکون بھی آئے گا۔ اور تیسری چیز مسواک، کہ مسواک کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور چوتھی چیزیں نکاح، یہ تمام نبیوں کی سنت ہے، مرسلین کی سنت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدنیا متاع، کہ دنیا ساز و سامان ہے، وخیر متاعها الامرأة الصالحہ، اور دنیا کا سب سے اچھا سامان نیک بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نیک بیوی عطا فرما دیتا ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری دولتیں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ حدیث شریف ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں سعادت کی علامت ہیں، اور 3 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔ اور وہ جو 3 چیزیں سعادت کی اور سعادت مندی کی علامت ہیں وہ کیا ہیں؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المرأة الصالحہ، نیک عورت یہ کسی سعید انسان کو ملتی ہے، سعادت والے کو ملتی ہے، قسمت والے کو ملتی ہے، مقدر والے کو ملتی ہے۔ اور جسے نیک عورت مل جائے اس بندے کو بھی شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیوی مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم اور جلیل دولت ہے، پہلی چیز۔ اور پھر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسری چیز ہے والمسکن الصالح، اچھا گھر، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اچھا گھر یہ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر انسان کو جو سکون وہاں میسر آتا ہے وہ دنیا کی کسی کوٹھی میں، دنیا کی کسی بلڈنگ میں، دنیا کی کسی اور عمارت کے اندر وہ سکون بندے کو نہیں ملتا جو اپنے گھر کے اندر۔ تو اچھا گھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اور تیسری چیز اچھی سواری، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت ہے۔ اور یہ سعادت مند انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان جس کی سعادت اور جس کا مقدر اچھا نہ ہو، پھر اس کو جو 3 چیزیں ہیں وہ کیا ہیں کہ اسے برے اخلاق والی بیوی مل جائے، اس کا مکان اچھا نہ ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جس کے پاس سواری اچھا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے بیوی اگر گھر میں ایسی ہے، مہمان اگر آ جائے تو اس کے چہرے کا حلیہ بگڑ جائے، اور اگر وہ پانی کے لیے کہہ دے تو وہ تھپڑ مارنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ اگر تھوڑا بہت اس کے لاڈ پیار کی باتیں کرے تو بالکل اپنے چہرے کو ایسے بنائے جیسے وہ مرد کو کھانے لگی ہے۔ تو اس طرح کی عورت اگر کسی کے سر پڑ جائے تو یہ پھر بہرحال اس کو اگر وہ اس حالت میں بھی اگر نبھاتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب ضرور عطا فرمائے گا۔